قدرت کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، جو معرفت الہی کے شاہکار ہیں، جو عشق کی دنیا کے مسافروں کے سردار ہیں، جو زہد و تقوی کے پیکر ہیں، جو جود و سخا کا بہتا ہوا سمندر ہیں، جو وارث علوم نبوی ہیں، جو ظالم و جابر کے سامنے بہت ہی قوی ہیں، جو پیغام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امین ہیں، جو آل سید المرسلین ہیں، شہزادے بنے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں، جو سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کے، جن کی مبارک رگوں میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا نورانی خون دوڑتا ہے، سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقدس و مطہر نسب سے جن کا سلسلہ جڑتا ہے، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیارے ہیں، اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے راج دلارے ہیں، امت مسلمہ کی نگاہوں میں انتہائی بلند مقام سلسلہ ائمہ اہل بیت میں وہ ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ناظرین، وہ مبارک ہستی ہیں جن کی ولادت پر سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بے حد مسرت کا اظہار فرمایا اور وسیع ترین دسترخوان کا اہتمام فرمایا، مشکل کشا کا فیضان لیے لوگوں کے حاجت روا بن کر باب الحوائج کا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے، ستانے والوں کو دعائیں دینے والے، غصے کو پی جانے والے، بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ بدلے میں احسان کرنے والے، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دینے والے، حلم و بردباری کے پیکر، امت کے محبوب تر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات اقدس ناظرین ہمہ جہت شخصیت کی مکمل حامل تھی، خاندانی اوصاف اور قدرت کے ودیت کردہ اخلاق حسنہ کی تابانیاں آپ علیہ السلام کی عملی زندگی کے ہر زاویے میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ناظرین کرام، اسی لیے ان عناصر و اخلاق کا ظہور اور شخصیت پر اس کے اثرات کا ظاہر ہونا بھی ایک فطری امر تھا کہ زندگی کی مشکلات میں صبر و استقلال، جفا و ستم پر خندہ پیشانی کا مظاہرہ اور اپنے و بیگانوں پر یکساں کرم نوازیاں آپ علیہ السلام کا خاص امتیاز اور خاندانی وطیرہ تھا۔ آپ کو کبھی کسی نے ترشی اور سختی کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور انتہائی ناگوار، انتہائی نامساعد حالات میں بھی مسکراتے ہوئے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو زمانہ بہت ناسازگار ملا تھا، مدینے کے ایک حاکم سے آپ کو بے انتہا تکلیفیں پہنچیں، نہ اس وقت وہ علمی دربار قائم رہ سکتا تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں قائم رہ چکا تھا، نہ دوسرے ذرائع سے تبلیغ و اشاعت ممکن تھی۔ یعنی آپ سوچ لیجئے کہ کتنا حبس کا ماحول آپ کے لیے پیدا کر دیا گیا تھا۔ پس آپ کی خاموش سیرت ہی تھی جو دنیا کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرا سکتی تھی۔ آپ اپنے مجمعوں میں بھی اکثر بالکل خاموش رہتے تھے، یہاں تک کہ جب تک آپ سے کسی امر کے متعلق سوال نہ کیا جاتا آپ گفتگو میں ابتدا نہ فرمایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کی علمی جلالت کا سکہ دوست اور دشمن سبھی کے دلوں پر مکمل طور پر قائم تھا، اور آپ کی سیرت کی بلندی کو سبھی سر جھکا کر مانا کرتے تھے۔ آپ کو اکثر عبادت اور شب زندہ داری کی وجہ سے عبد صالح کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کی سخاوت اور فیاضی کا بھی شعرہ ناظرین فقراء مدینہ میں اکثر رہا کرتا تھا، اس انداز سے کہ آپ پوشیدہ طور پہ مساکین اور غربا کی خبرگیری بھی کیا کرتے تھے اور ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں طویل طویل سجدے آپ فرمایا کرتے تھے، قرآن کی نہایت دلکش انداز میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو جن کے جد امجد کے قلب اطہر پر قرآن کی آیات نازل ہوئی ہوں ناظرین، ذرا سوچئے کہ پھر ان کی تلاوت کلام پاک کا کیا عالم ہوگا۔ خود بھی روتے جاتے تھے اور پاس بیٹھنے والے بھی آپ کی آواز سے متاثر ہو کر روتے رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن بھر روزے سے رہا کرتے تھے اور رات بھر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، شاہان وقت کا راج آپ جانتے ہیں چونکہ لوگوں کی گردنوں پر اور ان کے سروں پر ہوا کرتا ہے، اور یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں صاحب کہ جو حکومتیں ہوا کرتی ہیں نا، ایکچولی یہ بس یہ سمجھ لیجئے پل دو پل کی ہوا کرتی ہیں، پل دو پل ہی کی ہوتی ہیں، بظاہر برسوں پہ محیط نظر آتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے ناظرین کہ جب وہ اللہ سے ٹکر لیتے ہیں، اللہ کے نظام سے ٹکر لیتے ہیں، اللہ والوں سے ٹکر لیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لپیٹ دیا کرتا ہے۔ خصوصاً جب اہل بیت نبوت کی بات آ جائے اور ائمہ اہل بیت کی بات آ جائے ناظرین، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا راج بنیادی طور پر لوگوں کی روحوں اور دلوں پر ہوا کرتا ہے، خلق کے خدا کے لیے بنیادی طور پہ وہ مرجع عقیدت ہوا کرتے، اور یہی بات ہمیشہ اس وقت جو ارباب اختیار تھے ان کو کھٹکتی تھی۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی خاندان نبوت کے فرد عظیم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز تھے، لوگوں کے قلوب کی
کے اوپر آپ کی حکمرانی تھی۔ یہی بات ہارون رشید کو بھی کھٹکتی تھی اور اس سے پہلے مہدی کو بھی کھٹکتی تھی۔ چنانچہ مہدی نے آپ کو 1 سال تک مقید رکھا اور اس کے بعد ناظرین ہارون رشید نے بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک روا نہ رکھا، بلکہ 2 مرتبہ آپ کو قید و بند کا پابند کیا گیا، یعنی پابند سلاسل کیا گیا، آپ کو بے انتہا تکالیف دی گئی۔ اور عالم یہ تھا کہ پابند سلاسل ہونے کے باوجود بھی آپ کی عبادتوں میں، آپ کے سجدوں میں کمی نہ آتی تھی، یہاں تک کہ ارباب اختیار کے لیے جو لوگ بیٹھ کے وہاں پہ جیلوں میں کام کرتے تھے وہ بھی یہ پکار کر کہنے لگے کہ یہ وہ ہستی نہیں ہے جن کے بارے میں تاثر اس طرح کا قائم کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں